آپ کو اس رپورٹ پر کتنی تشویش ہے؟ فیکٹ فوکس کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے کہ ایک منظم گروہ ہے جو لوگوں کو اس طرح کے کیسز میں پھنسا رہا ہے اور ملک میں انتشار پھیلا رہا ہے. تھینک یو. آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا. بالکل کوئی بھی ریسرچ اورینٹیڈ یا رپورٹس جب آتی ہیں تو ہمیں اس پہ ضرور مزید سوالات اٹھانے چاہیے اور معلوم کرنا چاہیے کہ کس حد تک یہ فیکچوئل ہے. اور آپ نے یہ رپورٹ جب میں نے دیکھی ہے تو اس میں تو ایک نیا ٹرینڈ ہمیں نظر آیا ہے. اور پہلے تو ٹرینڈ یہ تھا کہ کوئی بلاسفیمیس ایکٹ ہوتا تھا تو اس کے خلاف جو ہے وہ لوگ بھی ویجیلنٹی جسٹس کرتے تھے اور کیسز بھی رجسٹر ہوتے تھے اور بہت سارے کیسز رجسٹر ہوئے ہوئے اوور دا ایئرز. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بھی ہوئی ہوئی ہے اس کے اوپر. لیکن یہ جو نیا ٹرینڈ آیا ہے کہ واٹس ایپ پہ گروپ بنا لینا اور لوگوں کو اس میں شامل کر لینا اور پھر ان کو نیوڈ یا ایڈکٹیڈ قسم کی چیزیں دکھانا اور پھر ان سے جو ہے ان کو استعمال میں لانا اور پھر ان کے خلاف پرچے درج کرا دینا. دیٹس کوائٹ الارمنگ اثر. اور میرے پاس ایک فگر ہے جو میں نے ابھی آفیشیلی لینے کی کوشش کی ہے. اگر آپ کہیں میں اسی جی سوال پلیز. میں اس کو ایکسپلین کر دوں یا نیکسٹ سوال میں کر دوں, ڈیفینیٹلی اٹ از الارمنگ. تو فیکٹ فوکس کا جو دعویٰ ہے کہ ایف آئی اے کے کچھ عناصر جو ہیں اس پورے کاروبار میں ملوث ہیں, اس توہین مذہب کے کاروباری گروپ کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے ان کا, اور اعلیٰ حکام کو اس بارے میں پتہ بھی ہے. آپ کے خیال میں اس کے خلاف کوئی اقدام اٹھانے میں رکاوٹ ہے؟ کیوں اب تک کوئی کارروائی اس حوالے سے سامنے نہیں آئی, یا پبلکلی کچھ جواب یا ایڈریس کیوں نہیں کیا گیا اس کو؟ پبلکلی ان کو رسپونڈ کرنا چاہیے, لیکن ہاؤ دا آرگنائزیشن ورکس ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے. دیکھیں ایف آئی اے ایک از ون آف دا 15 پولیس آرگنائزیشن ان پاکستان, اور اس کا وہ موازنہ کرتے ہیں ایف بی آئی کے ساتھ, اور یہ فیڈرل لاز کو بیسیکلی ڈیل کر رہا ہے. آئی ایم شیور کہ جب یہ شکایت آئی ہے, میرے کچھ اہلکاروں سے بات بھی ہوئی ہے, اور دے آر سم آف دا پیپل ہو آر انڈر انکوائری, اور ان کے خلاف وہ کوئی ایکشن لینے جا رہے ہیں. لیکن یہ جو گروپس بنائے گئے ہیں یہ پاکستان اور پاکستان کے باہر بھی کام کر رہے ہیں. اس میں نہ صرف یہاں کے اہلکار بلکہ باقی اہلکار بھی شامل ہو سکتے ہیں. میں نے جو فیگرز تھوڑی سی اکٹھی کی ہے آفیشلی, ظاہری بات ہے انہوں نے اپنی ایک ریسرچ کی بھی ہے, تو میں اس کو دیکھتا ہوں کہ تقریباً 287 ایف آئی آرز رجسٹر ہوئی ہیں اور تقریباً 438 پیپل ہیو بین اریسٹڈ. اور اس ٹرینڈ کو میں زیادہ پنڈی, لاہور اور اسلام آباد اور پھر میں ملتان میں دیکھتا ہوں کہ یہ بڑھ رہا ہے. میں نے یہ بھی معلوم کیا کہ تقریباً 8 کے قریب کیسز میں کنوکشن ہوئی ہے. جب میں نے مزید تحقیق کی اور میں نے کہا کہ یہ تو ایک گروہ کام کر رہا ہے اور ایک نیا طریقہ ہے لوگوں کو اور یوتھ کو پھنسانے کا جو اس میں ایک پرسنٹیج دی گئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے فورینزکس کی ہیں تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے موبائلز جو تھے اس میں بہت زیادہ مواد موجود تھا, اور جب ان لوگوں کو پوچھا بھی گیا اور پکڑا بھی گیا, they seem to have got into an addiction of WhatsApp, اور یہ جو مذہبی بہت سارے سلسلے تھے اس میں, اور اس کو لیور ان کرتے ہیں تھرو وہ ڈرگس, ایسٹیسی, آئس, اینڈ آلسو تھرو پونس اینڈ نیوڈس, اینڈ there were people who even who did it for first time and then they got into it. تو یہ چیز بھی ایک سامنے آ رہی ہے. سو یہ پیٹرن آپ نے جو ڈیٹا دیکھا ہوگا یا جس طرح سے آپ نے ڈیٹا جمع کیا ڈاکٹر صاحب, اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پیٹرن ان کا, کیونکہ فیکٹ فوکس کی رپورٹ کہتی ہے کہ پیٹرن بھی ایک ہی جیسا ہے. ایک تو اس پہ ہمیں اگر آپ کچھ بتا سکیں, اور دوسرا یہ جو ٹرینڈ ہے یہ اتنا بڑھ کیوں رہا ہے؟ اس کو 2-3 دہائیاں 4 دہائیاں پہلے اتنے کیسز تو کبھی بھی پاکستان میں شاید پہلے شروع کے 40 سال اور اگلے 40 سال کو اگر ہم کمپیئر کریں تو بہت زیادہ ڈفرینس کیوں آ گیا؟ ایک تو یہ بھی سمجھنے کہ یہ کیسز مسلسل ہوتے رہے ہیں جب سے یہ قانون آیا ہے. یہ تو کچھ کیسز میں جب ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ میڈیا پہ سرفیس کر جاتا ہے تو یہ اس پہ ڈسکشن بڑھ جاتی ہے, ورنہ اگر آپ دیکھیں گے ان کی بہت بڑی تعداد ہے جس میں یہ رجسٹر ہو رہے ہیں. اور دوسرا یہ جو لیٹسٹ ٹرینڈ ہے یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. پہلے یہ تھا کہ مائنورٹیز اور جو دوسرے لوگ گروپس ہیں ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا کسی نے جان کے کیا ہے تو اس کے خلاف یہ ہو جاتا تھا, اور لوگ اس پہ لوگوں کا یہ تھا کہ ہماری دل آزاری ہوئی ہے اور یہ جان کے کیا گیا, ہماری بے عزتی کرنے کے لیے کیا ہے. لیکن یہ جو ٹرینڈ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ آپ سمجھیں جس طرح ہنی ٹریپ ہے اس طرح یہ بلاسفیمی گروپس ٹریپ ہیں, اور یہ ایک دفعہ آپ کو لیورن کرتے ہیں,
لیورن کرنے کے بعد آپ کو پھنسا دیتے ہیں، اور بہت سارے لوکلز بھی بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں کہ لیں ایک اور ہمارے پاس کیس آ گیا اور کسی کی یہ ضرورت ہوئی اور یہ کام ہوا. لیکن اس سے مقصد کیا ہے حاصل کرنا ہے؟ اس سے جو ایک تو جو غالباً اس میں بلیک میلنگ کا بھی عنصر ہے، غالباً اس میں یہ بھی عنصر نظر آ رہا ہے کہ ریونج اور بدلہ لینا، اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کسی کو مشکل میں ڈال کے اس کے کچھ مزید فائدے اٹھائے جا سکیں. لیکن اگین میں نے لوگوں سے بات چیت کی ہے آپ کے کال کے بعد، یہ چیزیں میرے سامنے آ رہی ہیں. لیکن اس پہ ایک سیریس کام ہونا چاہیے، ریسرچ ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی گروپس ایگزسٹ کر رہے ہیں، اور جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ 666 ہے اور اومین کا گروپ، اور جی اسی طرح مذہبی واٹس ایپ گروپ ہے، اور پھر ہم علمناٹی کا بھی بہت سارا سلسلہ دیکھتے ہیں. یہ ایک لارجر اسپیکٹرم میں بات کر رہا ہوں. لیکن دے آر گروپس اویلیبل اوور دیئر جو کہ پیپل ہو آر لاسٹ، ویلیو ڈسٹرب ہیں، سائیکالوجیکلی ہرٹ ہیں، چائلڈ انجریز ہیں، پیرنٹنگ نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، جابس نہیں ہیں، پاورٹی کا ایشو ہے، گورننس کے ایشوز ہمارے ملک میں چلے جائیں، سوشل میڈیا پہ ہیٹ اور جو باقی سلسلے چل رہے ہیں. جو کمزور لوگ ہیں وہ بعض دفعہ کوپ نہیں کر پاتے، اور یہ ان کو ایک شارٹ کٹ ملتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنائیں. یہ سارے عناصر جو ہیں اس کے بیک اینڈ پہ کام کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ